ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام المقدم المفخم المعظم أمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام مرجع الأنام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه. قال حدثنا الهميني قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القبة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وفي رواية وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته ما هاجر إليه. باب فضل التسبيح. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرع النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو صبح أو حمد أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بخاری شریف کا یہ آخری باب ہے اور اس باب میں آخری حدیث ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کا عنوان جہاں رکھتے ہیں اس میں تین چیزیں ہیں. ایک ترکیب کہ اس باب کی کیا ترکیب ہے. اس میں تین احتمال ہے، کہیں تینوں جاری ہوتے ہیں اور کہیں ایک کہیں دو. کہ وقف کے ساتھ باب پڑھا جائے گا یا تنوین کے ساتھ صرف یا صرف اضافت کے ساتھ. ہر باب میں یہ تین چیزیں ہیں. باب کیف کان بدء الوحی اس میں تینوں ہے، اضافت بھی ہے، وقف بھی ہے اور تنوین بھی ہے. باب اذا قال واللہ لا اتکلم یہ 982 صفحہ پر کتاب الایمان والنذر میں یہاں صرف تنوین ہے، نہ اضافت ہے نہ وقف. اور یہاں یہ بات جو آپ کے سامنے ہے یا کتاب الدعوات میں باب فضل التسبیح ہے، وہاں اضافت ہے، یہاں بھی اضافت ہے. تو ایک ترکیب. نمبر دو، باب کے ساتھ مناسبت کہ اس باب کا
پچھلے باب کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ ہر باب کا ماقبل کے ساتھ مناسبت، ربط، جوڑ، تعلق ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے نا یہ باب ہے نزع الموازین، اور اس سے پہلے باب قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز عناجر۔ اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت، اس باب کا پہلے باب کے ساتھ ربط و تعلق کہ پہلے باب میں ایک فرقہ، ایک قسم کے لوگوں کا بیان تھا کہ وہ قرآن کو تو پڑھتے ہیں، قرآن ان کی زبان پر جاری ہے، ان کے دل پر وہ قرآن نہیں اترتا، صرف زبانی ہے۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، فرقہ ہے، یہ باطل ہے، باطل عقیدے والے ہیں، باطل نظریہ والے ہیں، اور اس باب میں معتزلہ پر رد کرنا ہے کہ معتزلہ بھی یہ باطل فرقہ ہے، اور وہ بھی باطل لوگ تھے، یہ بھی باطل لوگ ہے۔ یہ ہے باب کا باب کے ساتھ مناسبت، باب کا باب کے ساتھ ربط اور تعلق۔ تیسری چیز کہ ہر باب سے امام بخاری کا ایک غرض ہوتا ہے کہ باب کو قائم کرتے ہیں غرض کے لیے کہ کیا غرض ہے امام بخاری کا۔ جیسے کہ پہلے باب قائم کیا باب کیف کان بدلواج، وہاں غرض تھا کہ وحی کے مختلف حالات ہے، مختلف صورتیں ہیں، اور یہاں جو ہے نا باب سے غرض عدل و انصاف کا ذکر کرنا کہ اللہ کے نزدیک عدل ہے، انصاف ہے۔ تو ہر باب میں یاد رکھنا چاہیے، پہلے بھی ہر باب پر آپ کو بتایا گیا ہوں، ذکر کرتا رہا ہوں کہ تین چیزیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر باب میں ترکیب ہے، پھر باب کا باب کے ساتھ مناسبت و ربط ہے، اور پھر باب کا ایک غرض ہے۔ کوئی بھی ایسا باب نہیں ہے کہ امام بخاری بغیر کسی غرض کے مقصد کے لیے قائم کرے۔ تو یہاں اس باب سے عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نزدیک عدل ہے، انصاف۔ اور اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ فرقہ پر رد کرنا چاہتے ہیں کہ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ مرتکب گناہ کبیرہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا، منزلۃ بین المنزلتین، ایمان و کفر کے درمیان میں ہے، نہ وہ مسلم ہے نہ کافر ہے بلکہ فاسق اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس فرقہ پر امام بخاری رد کرتا ہے۔ وہ ان کی دلیل، معتزلہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ انکار کرتے ہیں میزان کا کہ میزان ہے ہی نہیں، اور ان کی دلیل کہ اعمال اقوال یہ آراز ہے، یہ اپنے قیام میں محتاج ہے غیر کے، جوہر جو ہے نا وہ قائم بنفس ہی ہوتا ہے، اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو آراز کو جسم نہیں، اور تولا جائے گا اس کو جس کو جسم ہو۔ نزع الموازین ہے کہ میزان میں تو تولا جاتا ہے، جب ان کو جسم نہیں تو کیسے تولے جائیں گے؟ یہ ہے معتزلہ کا عقیدہ۔ اس دلیل پر وہ انکار کرتے ہیں کہ میزان ہے نہیں۔ اس کے امام بخاری ان پر رد کرتے ہیں کہ اہل حق کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک میزان حق ہے، برحق ہے، قیامت کے دن اس میں اعمال تولے جائے گا۔ میزان کا معنی ہے لسان لہو کفتان، اس کا ایک معیار ہے، پکڑنے والا جو ہے نا
ترازو جو چھوٹی ہوتی ہے وہ ہاتھ میں پکڑا، دوسرا لٹکایا تھا، وہ اس کا لسان اس کو کہتے ہیں، اور دو اس کے پلے ہیں۔